السلام علیکم ناظرین، آج ہم بیان کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قرآن کے ایک حیرت انگیز واقعہ کس نمبر اس کی پہلی۔ تاریخ انسانیت میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی بھی تھے اور ایک عظیم بادشاہ بھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے اور بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف انسانوں پر حکومت دی بلکہ جنات، پرندوں اور ہوا تک ان کو تابع کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس عظیم نعمت کا ذکر یوں آیا: وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ۔ اس کا ترجمہ اس آیت کا یوں ہے: اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا، بے شک یہ کھلا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی اور پرندے بھی، اور سب ایک نظم اور ضبط کے ساتھ ان کے حکم کے تابع تھے۔ قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ترجمہ: اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے جن میں جنات، انسان اور پرندے تھے، اور سب ترتیب کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ اسی لشکر میں ایک خاص پرندہ بھی تھا جسے ہدہد کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا: وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سورہ نمل کی یہ آیت 20 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور انہوں نے پرندوں فَقَّتَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سورہ نمل کی یہ 20 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ غائب ہے؟ کچھ ہی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے ایک حیرت انگیز خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس گیا ہے جس کا نام سبا ہے، اور وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کے پاس عظیم سلطنت اور بڑا تخت ہے۔ ہدہد نے کہا: انی وجدت امرأۃ تملکہ وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ یعنی کہ ترجمہ اس کا یوں ہے: میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے، اور اس کا ایک عظیم تخت ہے، یعنی بہت بڑا تخت ہے۔ مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ انہوں نے ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا جس میں نہایت ہی مختصر مگر طاقتور الفاظ تھے: انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ سورہ نمل کی 30 سے 31 آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں اور مشیروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک نہایت ہی اہم خط آیا ہے اور میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک ایسا واقعہ شروع ہونے والا تھا جو قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ملکہ بلقیس نے اس خط پر کیا رد عمل دیا، اس نے جنگ کی بجائے کون سا راستہ اختیار کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کے ساتھ کیا حیرت انگیز معاملہ کیا، اور وہ لمحہ جب ملکہ بلقیس نے حق کو پہچان لیا۔ اور یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حکمت
طاقت، عاجزی اور حق کو قبول کرنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس پورے واقعے کی تفصیل قرآن مجید میں سورہ نمل آیت 15 سے 44 میں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ اسی دلچسپ اور ایمان فروز سیریز کو پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو اس اگلی قسط کو بھی فیس بک پر یا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گی، اور اس میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور آنے والی آپ کو قسط، آنے والی آپ کو ویڈیو آسانی سے مل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو عظیم تر اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے رہیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی، کس طرح انہوں نے اپنی حکومت میں اور ایسے کیا کیا کام کیے تھے جو آپ کو بتائیں گے۔ پھر ان کی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر جنات کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس ویڈیو کو کہتے ہیں کہ اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے، اس کو پھیلائیں، جتنا شیئر کریں آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔